پاکستان کی چینی ثالثی میں بھارت کو مذاکرات کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SCO اجلاس سے خطاب میں کہا، پانی سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر مذاکراتی عمل کی نگرانی چین کے صدر کریں۔ ہم محاذ آرائی نہیں، سفارتکاری چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں غیر ملکی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ریاستی دہشت گردی سمیت ہر قسم کی تخریب کاری کی مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے والوں کا جھوٹا بیانیہ دنیا اب نہیں خریدے گی۔ پاکستان افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے۔ مستحکم افغانستان نہ صرف ہمارے بلکہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان ایک بہترین منصوبہ ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیل کے مظالم ہمارے دل پر بوجھ ہیں۔ وزیر اعظم نے SCO پلس اجلاس میں بھی خطاب کیا، کہا موسمیاتی بحران میں مشترکہ ذمہ داری پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک موسمیاتی آفات کا مسلسل سامنا کر رہے ہیں۔ ماحول دشمن گیسوں کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ ترقی یافتہ دنیا کو ترقی پذیر ممالک۔ اسلام آباد میں دھواں دھار بارش، پورا شہر پانی پانی۔ 40 منٹ کی بارش سے جڑواں شہروں کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ سیکٹر G8, 9, 10 اور 11 کی سڑکیں بھی ندی نالے بن گئے۔ گاڑیاں تیرنے لگیں۔ بارہ کہو کے ندی نالے بفر گئے۔ سیکٹر I11 اور F11 ہلال روڈ پر بھی پانی جمع۔ راولپنڈی کے نالا لئی میں طغیانی، خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ تمام ادارے ہائی الرٹ۔ راولپنڈی میں تجاوزات کے باعث خیابان سر سید ضیاء کالونی میں برساتی نالا بفر گیا۔ مری اور گردونواح میں بھی بادل برس پڑے۔ برساتی نالوں میں طغیانی۔ ایبٹ آباد، گلیات اور گردونواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش، شاہراہیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگی۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے کئی علاقوں میں مزید تباہی۔ بفرے سیلابی ریلوں نے بند توڑ دیے، بستیاں زیر آب۔ وزیر آباد، جھنگ، بہاول نگر، مظفر گڑھ، عارف والا، چشتیاں متاثر۔ دریائے چناب کے ریلے نے جھنگ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ دریا کے قریبی دیہات میں پانی داخل۔ جلال پور بھٹیا میں سیلابی ریلے سے دیگر نقصانات کے ساتھ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں۔ مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہ بچ سکا۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج کے تیز آبی ریلے نے مومی کا بند توڑ دیا۔ چشتیاں میں ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، 3 بند ٹوٹ گئے۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریموں کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا۔ ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدھانی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ پنجاب حکومت کا فلڈ ریلیف آپریشن میں جام بھاگ اسسٹنٹ کمشنر پتو کی فرقان احمد خان کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ۔ ورثاء کو 1 کروڑ روپے گرانٹ بھی دی جائے گی۔ فرقان احمد کینسر کے مریض ہونے کے باوجود 4 دن سے فلڈ ریلیف ڈیوٹی کر رہے تھے۔ بھارت سے ایک اور آبی ریلا پنجاب میں داخل ہونے کی اطلاع۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں، وفاقی حکومت نے ریلے کی اطلاع دی، اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ جھنگ، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، اوکاڑا اور بہاولپور ہائی الرٹ پر ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں 2 مقامات پر پانی چھوڑنے سے آگاہ کیا۔ ہریکے اور فیروز پور سے نیچے ہائی فلڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ PDM میں پنجاب نے دریائے ستلج، راوی اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ 72 گھنٹوں میں لاہور، گجرانوالہ اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ جمہوری دور میں ڈیموں پر اتفاق رائے نہیں ہوتا۔ آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں۔ سیاسی دور میں ادھر ادھر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا نئے ڈیموں کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں، قوم کا سوچیں۔ پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں، منی ڈیم بنائیں۔ ہم فنڈ مانگتے ہیں، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیلڈ ہسپتال کا دورہ کیا۔ دواؤں، سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ کیا۔
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायम कैंप का भी मुआयना किया। वजीर आला को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला को बताया गया मुतासिर अफराद को कैंपों में खाना और तिब्बी सहूलतें दी जा रही हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरियम नवाज ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का दायरा मजीद बढ़ाने की हिदायत की। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कालाबाग डैम मुल्क की जरूरत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कालाबाग पर हमारे और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं। कहा, कालाबाग डैम की लोकेशन में मामूली तब्दीली से मसला हल हो सकता है। जिस पानी से पंजाब डूबा है वो कालाबाग नहीं ले जा सकते। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये कहना कि कालाबाग डैम होता तो पंजाब में नुकसान ना होता, बिल्कुल बेतुकी बात है। आबी गुजरगाहों पर कायम घर नहीं बना कर देंगे। पहले इंसानी जानों और मवेशियों को बचाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर से वजीर आला सिंध की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासर अफराद के लिए पेशगी इक़दामात करे। रेलों और मुमकिना असरात की निगरानी मजीद मौसर की जाए। भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए नॉन लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। कहा, अमरीका भारत से कम, लेकिन भारत अमरीका से बहुत ज्यादा बिजनेस करता है। भारत ने अमरीका पर सबसे ज्यादा टैरिफ आयद कर रखा था, जिससे नुकसान हुआ। कई दहाइयों से एक तरफा ताल्लुक अमरीका के लिए नुकसान दे रहा। भारत तेल और दिफाई मसनूआत ज्यादातर रूस से खरीदता है। SCO एलामिया में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस खुजदार में हमलों और पहलगाम वाक़े की मज़म्मत। कहा गया, अफगानिस्तान में जामे नुमाइंदा हुकूमत ही देरपा इस्तेहकाम का रास्ता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नक्लो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मुअस्सर अंदाज में मुकाबला किया जाए। एलामिये में ईरान पर हमले की भी मजम्मत की गई। चीनी वजीर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आलमी निजाम चंद ताकतवर मुल्कों की अजारादारी पर नहीं चल सकता। आलमी निजाम में सब मुल्कों को बराबर हुकूक मिलने चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस धौंस, दबाव और यकतरफा फैसलों पर नहीं, बल्कि ताउन और हम आहंगी पर कायम होनी चाहिए। ये साल आलमी हुक्मरानी के लिए एक फैसला कुन साल है। सदर शी जिनपिंग की ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तजवीज बर वक्त और निहायत अहम है। SCO इजलास की साइडलाइंस पर वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। शहबाज शरीफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मिले। वजीर आजम ने कहा, ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ। मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुलाकात में नायब वजीर आजम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के सदर से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आलमी चैलेंजेस, बैनुल-अक़वामी अमूर पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आजम ने सदर इल्हाम अलीयव को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आजम की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, रूसी सदर पुतिन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। मुलाकातों में मुस्कुराहटों के तबादले और गर्मजोशी देखी गई। वज़ीर आजम तियानजिन से बीजिंग रवाना। तियानजिन रेलवे स्टेशन पर तलबा ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। हमारी पॉलिसियों का महवर अवाम की तरक्की होनी चाहिए। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए बाहमी ताउन बढ़ाना होगा। अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए चैलेंजेस पर काबू पाना है। चीनी सदर शी जिनपिंग का SCO समिट से खिताब। कहा, उभरते चैलेंज का सामना करने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। चीन के सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ पेश कर दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस उसूलों पर कायम है, दूसरों के नुकसान पर अपनी सलामती यकीनी नहीं बना सकते। यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात का हल जरूरी है।
پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہڈور کے قریب حادثہ، پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید۔ شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائک عامر شامل ہیں۔ حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار، کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ اوکاڑا، ساہیوال، جھانگ، چنیوٹ اور دیگر علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ جوانوں نے سیلاب میں پھنسے افراد کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ متاثرین میں بزرگ، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مکینوں کی گندم سمیت ضروری سامان بھی محفوظ مقام پر منتقل کی گئے۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے ریلیف کیمپس، ضروری طبی امداد کی فراہمی۔ سیلاب متاثرین نے پاک فوج اور انتظامیہ کی بر وقت امدادی کارروائیوں کو سراہا۔ سیلاب جیسی قدرتی آفت میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، 1250 افراد ہلاک، 6 شدت کے جھٹکوں نے صوبہ کنڑ، ننگرہار اور لغمان کو ہلا دیا۔ 3000 سے زائد افراد زخمی، کئی گاؤں ملیا میٹ ہو گئے۔ امدادی سرگرمیاں جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، کہا غم کی گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ سے بحرین کی ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف کی ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون پر بات چیت، عسکری شراکت داری اور مشترکہ تربیت کے فروغ پر اتفاق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے عسکری تعاون اور مشترکہ تربیت کے فروغ پر زور دیا۔ بحرین کے چیف آف سٹاف نے کہا پاک فضائیہ کی خود انحصاری اور نمایاں پیش رفت متاثر کن ہے۔ ایئر ہیڈ کوارٹر نظامت پر پاک فضائیہ کے دستے نے لیفٹیننٹ جنرل سیاب سخر عبداللہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سیاب سخر نے نیشنل ISPR اور PAF سائبر کمانڈ کا بھی دورہ کیا۔ دفاع وطن ہی بقائے وطن کی ضمانت ہے۔ یوم دفاع پر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا عہد۔ ISPR نے یوم دفاع و شہداء کا نیا پرومو جاری کر دیا۔ افواج پاکستان کی جرأت و شجاعت کو خراج تحسین۔ بری، فضائی اور بحری فوج کی قربانیاں قوم کے حوصلے اور ایمان کی روشن علامت قرار۔ نیا پرومو مارکہ حق کی عظیم فتح اور وطن کے دفاع کی انمول داستان اجاگر کرتا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج دشمن کے لیے سیسا پلائی دیوار بنی رہی۔ پاک فوج کے شہداء کا لہو سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ پاکستانی فوج کی بہادری تاریخ کا روشن باب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی اور عدالتی حکم عدولی پر وزیر اعظم اور کابینہ کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کی کیس کی سماعت۔ جسٹس انعام امین منہاس کا نیا بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ عدالت کا چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ماسٹر آف روسٹر ہونے کے نقطے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ جسٹس انعام امین منہاس نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ ریمارکس دیے کہ اس کا فیصلہ سنگل نہیں لارجر بینچ کرے گا۔ فائل چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں، میرا فیصلہ ہے، ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہیں۔ دوسری رائے یہ آئی کہ وہ نہیں ہے، اب 2 آرا کی وجہ سے یہ معاملہ لارجر بینچ کو بھیج رہا ہوں۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملزم شیر شاہ کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پنجاب حکومت کے حکم پر پولیس نے شیر شاہ کی فائل عدالت میں پیش نہیں کی، جس کی وجہ سے ضمانت نہیں ہو سکی۔ بانی PTI سے اہل خانہ کی ملاقات نہ کرانے کے لیے توشہ خانہ کیس کی سماعتیں ملتوی کی جا رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود حکومت فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ افراد کو اپیل کا حق نہیں دے رہی۔ جامعہ کراچی کے اراضی پر قبضے کے خلاف طلباء کا احتجاج، سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ MKM نے جامعہ کراچی کے زمین پر قبضے کی کوشش تعلیمی اداروں کی خود مختاری پر حملہ قرار دی تھی۔ ارکان اسمبلی نے ایک بیان میں کہا جامعہ کراچی کے زمین پر قبضے کی کوشش ناقابل برداشت ہے۔ حکومت سندھ اور عدلیہ جامعہ کراچی کی اراضی پر تجاوزات یا قبضے کی کوشش روکے۔
اسلامی جمعیت طلباء نے کراچی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے ایم پی اے محمد فاروق نے کی. کہا پارک اور پلاٹوں پر قبضے کرنے والے آج تعلیمی اداروں تک پہنچ گئے. جہاں خالی جگہ دیکھتے ہیں قبضہ کر کے پلازا بنانا چاہتے ہیں. شیر کشمیر سید علی شاہ گیلانی کی چوتھی برسی. مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال. مظفر آباد میں برہان وانی چوک پر برسی کی مرکزی تقریب میں علی گیلانی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا سید علی شاہ گیلانی نے پوری زندگی حق خود ارادیت کی جد و جہد کے لیے وقف کی. بھارتی ظلم و ستم ان کے عزم اور جرت کو غیر متزلزل نہ کر سکا. پاکستان کشمیری عوام کا مقدمہ ہر فورم پر اٹھاتا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا سید علی گیلانی کو خراج عقیدت. کہا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا. صہیونی قابض فوج نے غزہ پر میزائلوں کی بارش کر دی. زمین، فضا اور سمندر سے میزائل برسائے. فلسطینی صحافی اسلام عابد سمیت 98 افراد شہید ہو گئے. امداد کے متلاشی 7 افراد بھی شامل ہیں. اسرائیل کے جبری قحط سے 124 بچوں سمیت 339 فلسطینی انتقال کر چکے. اسرائیلی فوج غزہ میں عمارتیں تباہ کرنے کے لیے بارود بھرے روبوٹ استعمال کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. اسرائیل مسجد اقصی کے صحن کے نیچے غیر قانونی کھدائی کر کے اسلامی آثار قدیمہ تباہ کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں کچھ افراد کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں کھدائی کے بعد بڑے پتھر توڑتے دیکھا جا سکتا ہے. فلسطین نے اسرائیلی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا. بارسلونا سے غزہ کے لیے امدادی کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا روانہ. سمندر کے راستے غزہ تک امدادی سامان پہنچانے کی یہ 30ویں کوشش ہے. کشتیوں کا ہدف ایک ہفتے میں غزہ تک امداد پہنچانا ہے. کشتیوں پر ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت انسانی حقوق کے دیگر رہنما اور کارکن سوار ہیں. غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اٹلی کے شہر وینس میں ہزاروں افراد کی ریلی. فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ. امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں ایک تقریب کے دوران شرکاء کے فلسطین اور غزہ کے حق میں نعرے. تیونس کے غیر ملکی اسٹور چین میں فلسطین کے حامیوں کا احتجاج. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ. تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر اسرائیلیوں کا احتجاج. غزہ میں جنگ بندی کرنے اور حماس سے معاہدہ کرنے کا مطالبہ. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی آمد پر قومی اسمبلی میں تصویری نمائش. اسپیکر ایاز صادق نے افتتاح کیا. معروف خطاط واصل شاہد نے اسپیکر کو فن پاروں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. ایاز صادق نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مبنی تقریبات ایمان کو تازگی بخشتی ہیں. شرکاء نے تصویری نمائش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلوؤں کو اجاگر. ٹرائی سیریز میں پہلی فتح کی تلاش. افغانستان اور یو اے کی ٹیمیں شارجہ میں آمنے سامنے. یو اے کی دعوت پر افغان ٹیم کی بیٹنگ جاری. اوپنر رحمان اللہ 7 رنز بنا سکے. صدیق اللہ کے 50. دونوں ٹیموں کو پاکستان کے خلاف شکست. میچ سے پہلے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. سیریز کے تمام میچ ای اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور بلوچستان کے ایک ہنرمند کی انتہائی خوبصورت دستکاری. کھجور کے پتوں کی اشیاء خلیجی ملک اور یورپ تک میں مقبول. تربت کے علی بخش 20 سال سے یہ فن زندہ رکھے ہوئے ہیں. کھجور کے پتوں سے خواتین کے بیگز، موبائل کور اور گھریلو استعمال کی درجنوں قسم کی اشیاء تیار کرتے ہیں.